السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القحف آیت 103 to 105 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم آپ کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ بتائیں؟ یعنی جو کوشش تو کر رہے ہیں، وہ اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ دا گریٹسٹ لاس، یہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ جن کی ساری کوششیں صرف دنیا بنانے کے لیے، وہ صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کی ساری فکر کیا ہے؟ صرف دنیا ہے، کہ ان کی دنیا بن جائے، وہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ تھک رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس میں آخرت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی، یہ جو ان کی سوچ ہے کہ صرف دنیا کے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں، یا جو ان کا طریقہ ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھنا ہے، اس بات کا یقین ہونا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے، ہم نے جواب دے ہونا ہے اپنے عمل کے لیے، یہ چیز انسان کا عمل تبدیل کرتی ہے۔ اس یقین کی وجہ سے انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے وہ اس چیز سے رک جائے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اس چیز کو کرے۔ تو یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے ان کی ساری کوششیں کیا ہیں؟ صرف دنیا بنانے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موٹا تازہ شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا، اور اس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پوری زندگی صرف دنیا بنانے کے لیے گزاری، اس میں آخرت کی یاد نہیں تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں تھی۔ تو یہ جو اعمال کا وزن ہے، یا جو ایک پورے انسان کا بھی جو وزن ہے، وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس نے اپنی دنیا کیسے گزاری۔ عبداللہ ابن مسعود کافی کمزور صحابی تھے، اور ابو جہل ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ٹانگیں ہیں یہ زیادہ بھاری ہوں گی، ان کا زیادہ وزن ہوگا قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی۔ یعنی ان کی ٹانگوں کا وزن کیوں زیادہ تھا؟ ابو جہل مذاق اڑاتا تھا، لیکن پھر بھی احد پہاڑ سے زیادہ وزن کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھکنے والی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چلنے والی تھی، وہ کفار کا مقابلہ کرنے والی تھی۔ تو جو انسان کی کوشش ہے نا، جس کے لیے وہ خود کو تھکا رہا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور یہ جو ملاقات پر یقین ہے، اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ ہم نے اللہ کو فیس کرنا ہے، تو وہ اپنے عمل کو تبدیل کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ آخرت میں اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کھڑے ہونا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے۔ اسی لیے سورہ الحاقہ میں آتا ہے نا کہ جب ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس بھاگے گا خوشی سے، کہ میں کہتا تھا نا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، مجھے اس بات کا یقین تھا۔ تو یہ اس کا یقین تھا جس کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار نہیں کیا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، اور اس وجہ سے اس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو سیریس نہیں لیتے، اپنے عمل کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو فرمایا گیا کہ پھر ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کرنے والے تھے، اور جو کوئی ان کو دین کی بات بتاتا تھا وہ اس کا مذاق اڑانے والے تھے۔ ہم کسی چیز کا مذاق تب اڑاتے ہیں جب ہمیں اس چیز کی ویلیو کا نہ بتاؤ، ہم ان اویئر ہوں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، تبھی اس چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ آخرت کو سیریس نہیں لیتے تھے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سیریس نہیں لیتے تھے، تو یہ ان کو جب کوئی بتاتا تھا کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پریورٹی رکھتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔